میں اگر ادبی حوالے سے ترجمہ کروں ابوسط کا یا عباس کا تو وہ ہے جلال والا، یعنی ان کا جلال کمال ہوگا، جو وہ شعر جو دوسرے شعروں پہ بھاری ہو، دوسرے شعروں پہ بھاری ہو۔ اور عربی زبان میں شعروں کا شعر ہو گیا، عربی زبان میں غازی صاحب شعر کے لیے 636 نام ہے تقریباً، ہاں جن میں سے ایک اسامہ بھی ہے، جی اسامہ بھی ہے، ایک اس کی اور کیفیات کے حساب سے مختلف نام ہے۔ مثال کے طور پہ اسد ہے، جب اپنی کچھار میں ہو شعر تو اسد کہلاتا ہے، جب کچھار سے چل کر باہر آ جائے تو اس کو زرغام کہتے ہیں، اور جب وہ چہل قدمی کرنے لگے تو اس کو زیغم کہتے ہیں، اور جب وہ اپنے شکار کی طرف نظر جما لے تو اس کو غضنفر کہتے ہیں، اور جب اپنے شکار کو جا کر دبوچ لے حملہ کر دے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں، اور جب اپنے شکار کو اس طور پر دبوچ لے کہ شکار کا سانس لینا دو بار ہو جائے تو اس کو عباس کہتے ہیں، اور جب اپنے شکار کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دے تو اس کو حیدر کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، تو یہ جو ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے، یہ تصرف ہے جی یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر امام پاک کا اور آپ کے ساتھی شہداء کا تصرف چل رہا ہے یہ پروگرام، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو حضرت سیدنا عباس کا جو سب سے نمایاں ایک بہت بڑا پہلو نظر آتا ہے وہ وفا ہے، شہنشاہ وفا کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ زو وہ شیشے میں کہاں جو الماس میں ہے، زو وہ شیشے میں کہاں جو الماس میں ہے، سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے۔ اور یہ جو وفا نبھاتے ہیں امام علی مقام کے ساتھ، کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں کہ پہلے اس وقت تک آپ امام حسین تک نہیں پہنچ سکو گے، ابھی کربلا کے حوالے سے رخصتی نہیں ہوئی، اس وقت تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک میرے ناشے کے اوپر سے نہ گزرو گے۔ اور پھر ہر مقام پر امام حسین کے نائب نظر آتے ہیں، ہر مقام پر امام حسین کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں، اور پھر جب ان کو امان دی جاتی ہے میدان کربلا کے اندر، جب امان دی گئی 2 دفعہ امان دی گئی، ایک دفعہ عبداللہ بن ابی المحل بن خرام جی وہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہے ان کی جو پھوپھی ہیں یہ سیدہ ام البنین جو ہیں، تو یہ آپ نے فرسٹ کزن ہے، جی بالکل ایسے ہی۔ ایک تو اس کی طرف سے امان دی گئی، اس کا غلام امان لے کے آیا اور وہ تمام بھائیوں کے لیے تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی امان کافی ہے۔ اور دوسری دفعہ کب امان دی گئی؟ جب جنگ اپنے زوروں پر پہنچنے والی تھی، عروج پر جانے والی تھی، پھر آواز دی، آواز دینے والا شمر تھا، تو حضرت عباس نے سنی انسنی کر دی، جواب ہی نہیں دیا۔ امام حسین نے فرمایا تم جو ہمیں پناہ دے رہے ہو نا، جو معافی نامہ لکھوا کے لائے ہو، وہ ہم اس کو امان نامے پہ لعنت بھیجتے ہیں، لعنت بھیج دیں۔ اور پہلے تو جواب نہیں دیا، پھر امام حسین نے فرمایا کہ عباس جواب دو، عباس جواب دو، اگرچہ فاسق ہے تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اخلاق عالیہ کے کس مرتبے پر فائز تھے کہ فاسق کا بھی جواب دے رہے ہیں میدان کربلا میں۔ اور پھر جو آپ نے جملہ جس طرح ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی زندگی کی ضرورت ہی کیا ہے، ہمیں ایسی زندگی کی حاجت ہی کیا ہے جو امام حسین کے بغیر ہو۔ تو قبلہ یہ بات بھی بڑی اہم میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تب تک کوئی شخص، کوئی یزیدی اور کوئی منکر حسین اور ان کے دشمن ان تک اور ہاشمی خاندان کے افراد تک نہیں پہنچ سکے جب تک کہ غیر ہاشمی افراد نے اپنی جان ان پر قربان اور نثار نہیں کر دی۔ 21 صحابہ کرام بھی کربلا کے اندر موجود ہیں، اپنی جانیں قربان انہوں نے پہلے کی ہیں، تقریباً 19 تابعین موجود ہیں، انہوں نے اپنی جانیں پہلے قربان کی ہیں، انہوں نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ جب تک ہم اپنی جانیں اللہ رب العزت کے سپرد نہیں کر دیتے، ہماری شہادت نہیں ہو جاتی، تب تک آپ ہاشمی افراد تک، خاندان نبوت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے بعد وہ پہنچے ہیں۔